کیا یہ آخری رمضان ہوگا 2024؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو آنے والے ہر قسم کے فتنوں کے بارے میں آگاہ کیا۔ آخری رمضان کا بھی بتایا۔ کیا یہ آخری رمضان ہے؟ بہت سی نشانیاں پوری ہو چکی ہیں اور سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ماہ رمضان امت مسلمہ کے لیے اللہ تعالیٰ کا خصوصی انعام ہے۔ یہ مہینہ نزول قرآن کا مہینہ ہے۔ اس ماہ مبارک میں پروردگار کی خاص رحمتوں اور برکتوں کا نزول، فراخی رزق، ایک دوسرے کی خیر خواہی اور جنت میں داخل ہونے کے لیے اور جہنم سے نجات حاصل کرنے کی جانے والی کاوشوں کا مہینہ ہے۔ آخری کتاب اور شریعت کے نزول کے ساتھ ہی آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کی بشارت دی گئی۔ امت مسلمہ پر نازل ہونے والے اس انعام و کرام کی خوشی اور شکرانے کے طور پر مسلمانوں پر ایک ماہ کے روزے رکھ کر اضافی عبادت کا تحفہ ملا، اور پروردگار نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، تم پر اس طرح روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اس آیت کریمہ سے وضاحت ہو رہی ہے کہ مسلمانوں سے پہلے بھی دیگر امتوں پر روزے فرض قرار دیے گئے تھے تاکہ وہ تقویٰ کے اعلیٰ درجات پر فائز ہو سکیں۔ رمضان المبارک کی اہمیت رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ سے بہت واضح ہو رہی ہے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر معلوم ہو جائے کہ رمضان کی کیا اہمیت ہے تو امت تمنا کرے سارا سال ہی روزے ہوں۔ رمضان المبارک کا یہ مقدس مہینہ ساری دنیا کے مسلمانوں کے لیے ذکر و فکر، تسبیح و تہلیل، کثیر تلاوت، نوافل اور صدقات و خیرات کا باعث بنتا ہے۔ اس مہینے کو پا کر دنیا کا ہر مسلمان اپنے ایمان اور تقوی کے مطابق حصہ لے کر اپنے جسم و روح کے لیے تقویت کا سامان فراہم کرتا ہے۔ اس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث مبارکہ ہے کہ روزہ گناہوں سے بچنے کے لیے ڈال ہے۔ اس حدیث سے صاف واضح ہو رہا ہے کہ روزے دار صرف اپنے آپ کو کھانے پینے سے ہی نہیں روکتا، بلکہ روزے دار کو فحش گوئی، یہودی اعمال، لڑائی جھگڑے اور گالی گلوچ سے پرہیز کرنے کے اجتناب کرنے کا بھی حکم دیتا ہے کہ اگر اس طرح کا کوئی معاملہ روزے دار کو پیش آ جائے تو وہ مد مقابل کو صرف اتنا ہی کہہ دے کہ میں روزے سے ہوں، اور وہ ایک بہت بڑی معاشرتی برائی سے بچ سکے گا، کیونکہ ایک طرف اگر نیک اعمال کرنا باعث اجر و ثواب ہے تو دوسری طرف برائیوں سے اپنے آپ کو بچانا بھی انتہائی اہم ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ آپ نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت فرمایا کہ کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ تو صحابہ نے عرض کی، جو شخص صاحب مال نہ ہو وہ مفلس ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا مفلس وہ ہے کہ جو قیامت کے دن نماز، روزہ اور زکوٰۃ جیسے اعمال اپنے ساتھ لے کر آئے گا، لیکن اگر اس کے ساتھ اس نے کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر کوئی تہمت لگائی ہوگی، کسی کا ناحق مال کھایا ہو یا کسی کو ناحق قتل کیا ہو تو اس کی نیکیاں مظلوموں میں تقسیم کر دی جائیں گی، اور اگر اس کی تمام نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو اس مظلوم کے گناہ اس کے نامہ اعمال میں ڈال دیے جائیں گے۔ اسی طرح روزے کی فضیلت کے حوالے سے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت سال کے آغاز سے ہی اگلے سال تک رمضان المبارک کے لیے سجا دی جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان المبارک کا پہلا دن ہوتا ہے تو عرش کے نیچے سے ایک ہوا چلتی ہے جو جنت کے درختوں کے پتوں سے حورین پر پھیل جاتی ہے۔ پس وہ حورین یہ دعا مانگتی ہیں، اے اللہ، ہمارے لیے اپنے بندوں میں ایسے شوہر بنا جن سے ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور ہم سے ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کا حکم دیتے ہوئے فرمایا، لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، یعنی تم پر روزہ فرض کیا جاتا ہے شاید کہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ۔ یہاں پر یہ نہیں فرمایا کہ اس سے تم یقیناً متقی اور پرہیزگار بن جاؤ گے۔ اس آیت سے واضح ہو رہا ہے کہ روزے کا نتیجہ تو آدمی کی سمجھ بوجھ اور اس کے ارادے پر منحصر ہے، نہ کہ صرف روزہ رکھ لینے سے
اور جب تک انسان روزے کے اصل مقصد کو حاصل نہیں کر لیتا یعنی تقویٰ و پرہیزگاری، تب ہی روزہ اس کے لیے فائدہ مند ہے۔ اگر اس نے روزہ رکھ کر تقویٰ و پرہیزگاری حاصل نہیں کی تو اسے کوئی فائدہ حاصل ہونے کی امید بھی نہیں رکھنی چاہیے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو آنے والے ہر قسم کے فتنوں کے بارے میں نہ صرف خبردار کیا بلکہ مستقبل میں رونما ہونے والے اہم واقعات کے بارے میں بھی آگاہ کیا، خاص کر ظہور امام مہدی اور خروج دجال سے متعلق واقعات کو تفصیلاً بیان کیا ہے، یہاں تک کہ حق و باطل کے ان دونوں اماموں کی ظہور و خروج سے ماقابل کے حالات کو قدر و تفصیل سے بیان کیا اور کچھ نشانیاں خصوصی طور سے بیان کی تاکہ کسی ان پڑھ جاہل مسلمان کو بھی حق و باطل کی پہچان میں کسی قسم کا شک و شبہ نہ رہے۔ اسی طرح حضرت امام مہدی کے ظہور سے متعلق بیان کی گئی حدیث کے بارے میں اسلاف کا یہ طریقہ چل رہا ہے کہ وہ اس کے متعلق نشانیوں کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھتے تاکہ حضرت امام مہدی کے ظہور کے وقت حق و باطل کے درمیان ہونے والے معیار میں وہ حق کے ساتھ کھڑے ہوں اور باطل کو دھوکہ نہ دے سکے۔ حضرت امام مہدی کے ظہور سے قبل قریب ترین نشانیوں میں سے ایک نشانی رمضان المبارک میں ایک زوردار آواز سنائی دینا ہے، چاہے وہ چیخ کی صورت میں ہو یا دھماکے کی صورت میں۔ نصف رمضان کی رات یعنی 15ویں شب کو ہوگا اور وہ جمعے کی شب ہو۔ اسی طرح اس رمضان میں سورج گرہن کا ہونا، آسمان پر ستون کی مانند کسی چیز کا روشن ہونا اور سب سے بڑھ کر اس رمضان میں ملک شام میں سفیانی کی جانب سے مسلمانوں کا قتل عام کرنا وغیرہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان میں ایک زبردست آواز آئے گی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آواز رمضان کے اول میں ہوگی، درمیان میں یا پھر آخر میں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نصف رمضان میں۔ جب نصف رمضان میں جمعے کی رات ہوگی تو آسمان سے ایک زوردار آواز آئے گی جس سے 70,000 لوگ بے ہوش ہو جائیں گے اور 70,000 اندھے ہو جائیں گے اور 70,000 بہرے ہو جائیں گے۔ ایک اور روایت کے مطابق 70,000 راستہ بھٹک جائیں گے اور 70,000 لڑکیوں کی زائل ہو جائے گی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم نے دریافت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ کی امت میں سے اس آواز سے کون محفوظ رہے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اس وقت اپنے گھروں میں رہے اور سجدوں میں رہ کر پناہ مانگے اور زور زور سے تکبیریں کہے۔ پھر اس کے بعد ایک اور آواز آئے گی، پہلی آواز حضرت جبرائیل علیہ السلام کی ہوگی اور وہ دوسری آواز شیطان کی ہوگی۔ پھر فرمایا کہ واقعات کی ترتیب یہ ہوگی کہ آواز رمضان میں ہوگی، دراصل جنگ کی گنگرج یا شور شرابہ ہوگا جو کہ شوال کے مہینے میں ہوگی، اور ذی القعدہ میں قبائل عرب بغاوت کرے گی اور ذوالحجہ میں حاجیوں کو لوٹا جائے گا۔ رہا محرم کا مہینہ، محرم کا ابتدائی حصہ میری امت کے لیے آزمائش ہے، اس کا آخری حصہ میری امت کے لیے نجات ہے۔ اس دن وہ سواری باجمع کجاوے کے جس پر سوار ہو کر مسلمان نجات پائے گا، اس کے لیے 1,00,000 سے زیادہ قیمت والے اس مکان سے بہتر ہوگی جہاں کھیل و تفریح کا سامان ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان میں ایک آواز سنائی دے گی، شوال میں شور شرابہ ہوگا اور ذی القعدہ میں قبائل کی بامی کشمکش۔ اس سال حاجیوں کو لوٹا جائے گا اور منی میں بڑا کشت و خون ہوگا، بہت سے لوگ قتل کیے جائیں گے۔ وہاں اس وقت خون ریزی ہوگی جبکہ وہ جمرہ عقبہ میں ہوں گے، اور محرم میں ایک ندا دینے والا آسمان سے ندا دے گا کہ جان لوگ، یہ مہدی اللہ کا خلیفہ ہے، اس کی سنو اور اطاعت کرو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان میں چیخ سنائی دے گی تو شوال میں شور و شرابہ ہوگا اور ذی القعدہ میں قبائل کی بغاوت ہو اور ذوالحجہ میں خون اور محرم کا مہینہ۔ تو کیا یہی مہینہ؟ ہم نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ چیز کیسی ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 15 رمضان المبارک جمعے کی رات کو دھماکہ ہوگا
जो सोने वाले को बेदार करेगा, खड़े होने वालों को बिठा देगा। शरीफ ज़ादियाँ अपनी खुलूद गाहों से जुम्मे की रात को निकल आएगी। इस साल ज़लज़ले कसरत से आएंगे। जब तुम जुम्मे के दिन फजर की नमाज पढ़ लो तो अपने आप को घरों में दाखिल होकर दरवाजे और खिड़कियां बंद कर देना और अपनी चादरें ओढ़ देना और अपने कान बंद कर लें। और जब तुम्हें चीख का एहसास हो तो अल्लाह के सामने सजदा रेज़ हो जाना और ये पढ़ना कि पाक है वो ज़ात जो नकाइस से पाक है। तो जो ऐसा करेगा वो निजात पाएगा और जो ऐसा नहीं करेगा वो हलाक हो जाएगा। मोहम्मद बिन अली रहमतुल्लाह अलैह का कौल है, दो निशानियां हैं जो ज़मीन व आसमान की तख्लीक से लेकर आज तक नजर नहीं आई। पहली रमज़ान मुबारक की रात चांद गिरन लगेगा और दूसरी 15 रमज़ान मुबारक को सूरज गिरन लगेगा। जब से अल्लाह ने ज़मीन व आसमान को पैदा किया ऐसा नहीं हुआ। ये बात हकीकत है कि सूरज गिरन हमेशा चांद की शुरू की तारीखों में होता है और चांद गिरन हमेशा अयाम 20 यानी 13, 14 और 15 की तारीख को होता है। लेकिन ज़हूर मेहदी से माह कबल रमज़ान में ये तरतीब बदल जाएगी। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों को क़यामत से पहले एक रमज़ान ऐसा आएगा जिसमें एक ऐसी शदीद आवाज़ आएगी और दुनिया में कोई नहीं जान सकेगा कि आवाज़ कहाँ से आई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर रमज़ान में ऐसी आवाज़ सुनाई दे जिसका कोई खोज नहीं लगाया जा सका तो फिर एक साल का रिस्क अपने घरों में समेट कर रख लेना। कहाँ की अक्लमंदी है। हज़रत जाबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि मैंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना कि मेरी उम्मत में एक जमात यौम क़यामत तक सरबुलंदी के साथ हक के लिए बरसर बेकार रहेगी। उससे मालूम होता है कि मोमिनीन की एक ऐसी जमात क़यामत के दिन तक जिंदा रहेगी। मुदरजा ज़िल अहदीस तैयबा में सराहत है कि क़यामत से पहले तमाम मोमिनीन को मौत आ जाएगी और क़यामत के दिन कोई मोमिन जिंदा ना होगा। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से पूछा गया कि वो कौन सा अमल है जिसे मौत के वक्त मालिकुल मौत इंसान की ताज़ीम करते हैं, उसकी रूह सुकून से कब्ज़ करते। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने इरशाद फरमाया, ए शख्स वो 3 अमल ये हैं जो इंसान ये 3 काम करता है तो फरिश्ता मौत उसकी ताज़ीम करता है, यूं वो अपने मालिक हकीकी से जा मिलता है। जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात का वक्त करीब आया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मेरी उम्मत को मौत की तकलीफ़ बर्दाश्त करनी होगी? तो फरिश्ते ने कहा, जी हाँ, करनी पड़ेगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंख मुबारक से आंसू जारी हो गए तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी उम्मत अगर हर नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ेगी तो मौत के वक्त एक पाँव दुनिया में होगा और दूसरा जन्नत में होगा। हज़रत सैयदना अबू इमामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स हर नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़े तो उसको जन्नत में दाखिल होने से मौत के सिवा कोई चीज़ नहीं रोक सकती। उम्मुल मोमिनीन सईदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिकरातुल मौत में मुब्तला थे तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास पानी का प्याला रखा था जिसमें पानी था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्याले में अपना हाथ डिबोते तो अपने चेहरे मुबारक पर फेरते और यूं फरमाते, ए अल्लाह, मौत की सख्ती दूर करने के साथ मेरी मदद फरमा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें भी मौत की सख्ती से महफूज फरमाए, आमीन। नाज़रीन, कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम ज़रूर टाइप करें। अल्लाह हाफ़िज़।